محمد صلی علی رسول الکریم۔ زمانہ جو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو نئے نئے فتنے، نئے اور بہت حسین پیرائے میں اور بہت اچھی صورت لے کر نئے فتنے جو ہے وہ جنم لیتے رہے ہیں۔ اب میری مراد اس وقت جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے ہے۔ ایک عرصہ تک جو ہے انہوں نے تصوف اور صوفیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بنایا اور انہی کے خلاف جو ہے وہ بولتے رہے کہ مطلب اس طریقے سے جو ہے صوفیہ اور تصوف کی مطلب انہوں نے خرابیوں کو اور اس کو اجاگر کیا کہ لوگ جو ہے یہ صوفیہ اور تصوف سے جو ہے بدظن ہو جائیں۔ لیکن حیرت کی انتہا جو ہے وہ میری نہیں رہی کہ ابھی میں نے بالکل حال ہی میں وہ دیکھا کہ لاہور میں جاوید احمد غامدی صاحب کے زیر سایہ جو ہے ایک خانقاہ وجود میں آیا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ دانش سرا رکھا گیا ہے، دانش سرا، اور وہ خانقاہ کے نام سے بھی جو ہے اس کو تعارف دیا گیا ہے۔ مطلب زندگی بھر جو ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب وہ تصوفی کے خلاف جو ہے وہ ایک طریقے سے محاذ بڑے مطلب مہذب انداز سے انہوں نے جو ہے یہ کیا، لیکن خود جو ہے آخر میں وہیں آ گئے جہاں جو ہے صوفیہ لے کر وہ جانا چاہتے تھے سالکین کو، اور ان کی پوری کتابوں میں جن باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، جن چیزوں کی طرف صوفیہ جو ہے لوگوں کو مبذول کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے خود اس لفظ کا استعمال خانقاہ کا، عجیب یہ بات سمجھ میں ہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ یہ خانقاہ کا وجود جو ہے قیام کے ساتھ ساتھ وہ جگہ جگہ جو ہے جو باتیں جو ہے اس تقریب میں یہ یوٹیوب پر یہ موجود ہے جو کہی گئی ہے، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کر دوں کہ یہ اس تقریب میں اس خانقاہ کے قیام میں اور کیا غرض و غایت ہے اور کیوں اس خانقاہ کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اس کے بہت سارے جو اس کے ممبران تھے جو کرتا دھرتا تھے، خود جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ لاہور پہنچے ہوئے تھے اور اس پروگرام کی قیادت کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ بھائی وہ ایک مقرر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس خانقاہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ مروجہ جو ہے تصوف کو لے کر یہاں چلیں گے اور وہ بالکل اس طریقے سے ہوگا، نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ لیکن ہے یہ تزکیہ کی جگہ، یہ ہم یہاں تزکیہ کریں گے لوگوں کا، اور اس میں جو ہے سب طالب علم ہوگا، کوئی شیخ کا تصور نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے جو ایک اچھا انسان بننے کی جتنے بھی مطلب کوششیں ہو سکتی ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ کیا جائے گا کہ انسان کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، جو نفسانی خرابی ہے، مطلب بالکل وہی سب باتیں جو صوفیہ کی کتابوں میں پہلے سے جو ہے وہ درج ہیں، اور تمام باطنی بیماری اور ہر قسم کی جو چیزیں، جو گندگی، جو علائشیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان خراب ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ تھا کہ انہی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس خانقاہ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے بدھزم کی تعریف کر دی کہ بھائی بدھزم سب سے تیزی کے ساتھ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ اس کی روحانیت ہے۔ دیکھیے ہمارے تصوف، ہمارے صوفیہ سے جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے ہم نوا کو جو ہے ایک بغض ہے، ایک عجیب سی ایک چڑ ہے، وہ ان کو قبول نہیں کر رہے، لیکن بدھزم کی بڑی تعریف ہے کہ وہ اس لیے پھیل رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے انسان موجود ہے، کہ انسان ایک اچھا انسان کیسے بنے گا، تو وہ ظاہر ہے وہ روحانیت کا ان کا پورا معاملہ ہے، تو بدھزم اچھا لگا ان کو۔ اچھا، کرسچنیٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں بھی یہ خانقاہ کا تصور ہے اور وہ بھی روحانیت کی طرف ہو کرے کہ اچھا انسان بنانے کی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے کرسچنیٹی کی طرف بھی لوگوں کا جو ہے رجحان ہے۔ اگر رجحان نہیں ہے تو ہمارے صوفیہ تصوف ان کو یہ نہیں سمجھ میں کہ بھائی ہمارے صوفیہ سے ان کو کیوں چڑ ہے بھائی، وہ تمام چیزیں جو آپ ابھی اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ تو تصوف میں پہلے ہی سے درج ہیں، اب بہت اعلیٰ درجے سے جو ہے اعلیٰ درجے پر وہ درج کی گئی ہیں، اور اس فن کے
عجیب بات ہے کہ بھائی اگر آپ کو تبدیلی بھی کرنی ہے یا خانقاہی نظام میں تصوف میں، تو آپ اس کے اندر یہ اصول ہے کہ کسی فن میں تبدیلی کا حق اسی فن کے ماہر کو ہوتا ہے، نہ کہ باہر سے کوئی آدمی آ کر جو ہے اس میں تبدیلی کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندی سلسلے میں کیا تبدیلی نہیں کی. زمانے اور حالات کے مطابق ہر زمانے میں سلوک میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، اس کی تعلیمات میں، کیونکہ تصوف جو ہے وہ بالکل ایک علاج کی طرح ہے. اور مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جیسے بالکل ایک ظاہری جسمانی معالج ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. علاج پہلے دیکھیے 50 سال پہلے جو ہے جسم کا علاج کیسے ہوتا تھا جسمانی بیماری کا، آج وہ نہیں ہے، بالکل وہ بہت اپ گریڈ شکل میں جو ہے وہ علاج کا طریقہ جا چکا ہے. تو تصوف بالکل ایسے ہی ہے، یہ روحانی امراض کا علاج ہے اس میں، اور وہ علاج میں جو ہے وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ تبدیلی کا جو حق ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیے علم طب میں، ڈاکٹری میں، وہ تبدیلی جو ہے کرنے والے اسی فن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یا کوئی وکیل یا کوئی انجینئر آ کے وہ تبدیلی کرتا ہے. اب سوچئے کہ علاج کے ڈھنگ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے علم طب میں، اور یہ ایسا ہونا، تو وہ ڈاکٹر ہی ہے، اسی فن سے وہ جڑا ہوا ہے، نہ کہ باہر کا. اب جب بتائیے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا تصوف سے کیا تعلق رہا ہے، اور کیا صوفیہ کی صحبت میں وہ رہے ہیں، یا سلوک جو ہے طے کیا ہے، کسی اہل اللہ کو، اللہ والے کو تلاش کیا، ان کی صحبت اٹھائی. خود جاوید احمد صاحب جو کہہ رہے کہ بھائی میں اگر کچھ بن سکا ہوں تو اس لیے بن سکا ہوں کہ میرے بچپنے میں جو تعلیم ہوئی ہے، جو میری ابتدا ہوئی عربی و فارسی کی، قدیم طرز کے علماء کی صحبت میں، اور ان سے جو سیکھنے کا موقع، میری ابتدا جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کریمہ سے ہوئی ہے. اب شیخ سعدی کون ہے بھائی بتائیے؟ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے مرید نہیں ہے، یہ اسی پیٹرن پہ نہیں ہے. مولانا روم کا انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی مولانا روم نے جو بات کہی ہے کہ بھائی علم جو ہے اگر یہ جسم میں لگاؤ گے تو یہ بالکل سانپ بن جائے گا، علم کو دل کی تربیت کے لیے استعمال کرو. اور بہت سی باتیں مولانا روم کی بھی تعریف میں انہوں نے کہی. مولانا رومی کون ہے بھائی؟ کیا وہ اس ڈسپلن میں نہیں ہے؟ تصوف ایک عجیب مطلب جو ہے، صاف کھلتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. ایک طرف تصوف کا انکار ہے، اور دوسری طرف جو ہے تصوفی کی چیزیں آپ چرا کر جو ہے خانقاہ کا قیام عمل میں لے آئے ہیں. اگر آپ کو پیر ہی بننا تھا تو اس فن کے ماہرین کی صحبت میں رہتے، اس کی طرف سے جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا تربیت و تزکیہ کا، اور اس کا وہ ایک ہے. اور آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس زمانے میں تو جو مروجہ تصوف کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ارے بھائی یہ ہر زمانے میں رہا ہے. مولانا رومی کی آپ تحریریں اٹھا کر دیکھیے، اور مثنوی میں انہوں نے جعلی صوفیہ کے بارے میں کیا کیا باتیں اس زمانے میں لکھی ہیں. تو جعلی صوفیہ کا جو ہے یہ پھیلاؤ یا ان کا فتنہ ہر زمانے میں رہا ہے. کوئی یہ اس زمانے کا یہ ایجاد تھوڑے ہے کہ بھائی نہیں، لیکن مولانا رومی بھی ہے ہر زمانے میں. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اہل اللہ سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، اللہ والے ہر زمانے میں ہیں، کاملین ہے. مولانا شیخ تھانوی کا زمانہ کتنا قریب ہے، لیکن اس فن میں، فن تصوف میں کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کتنی کچھ تبدیلی انہوں نے تصوف میں کی ہے. لیکن ایک صوفی بن کر، وہ تو باہر کے نہیں تھے، انہوں نے بالکل اسی ڈسپلین کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا، اور اس فن کے ماہر تھے وہ، ان کو وہ یہ تھا. تو انہوں نے تبدیلی جو محسوس کیا زمانے کے حساب سے، اور جو ان کو اجازت ملی اپنے شیخ کی طرف سے اس تبدیلی کی کرتے ہوئے، انہوں نے تصوف کو کہاں تک پہنچا دیا. ہر وہ چیز اگر مولانا شیخ تھانوی کی تحریروں کو کوئی شخص باغور پڑھے تو وہ بالکل بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وہ اچھی طرح جانے گا کہ تصوف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا ویژن کلیئر رہے گا. اس طریقے سے جو ہے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا شیخ تھانوی کسی پورے مجدد ہوں یا نہ ہو، تصوف کے تو مجدد ہیں. تصوف میں انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے. ان کی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ معلوم ہو جائے کہ بھائی وہ کیا چیز ہے. اب تو جاوید احمد غامدی صاحب پہ لگتا ہے کہ وہ مولانا مودودی ہی کی وہ اقتدا کر رہے ہیں. جیسے مولانا مودودی بھی جو ہیں تصوف کے خلاف رہے، بعد میں ان کو کہا کہ تزکیہ تو بہت ضروری ہے، تو پھر وہ لٹریچر میں آ گئے. لٹریچر سے تزکیہ وہ کیسے ہوگا بھائی؟ وہ کیسے ہوگا؟ جس کا تزکیہ خود نہیں ہوا وہ تزکیہ کے لیے جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے. جاوید احمد غامدی صاحب کی خانقاہ میں شیخ کون ہوگا؟ انہوں نے خود بھی، ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ جو یہ خانقاہ بنانے جا رہے اس کا شیخ کون ہوگا؟ اور وہ ظاہر خانقاہی نظام میں ایک شیخ ہوتا ہے، شیخ مقتدی ہوتا ہے.
تو کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. ہر آدمی جو ہے اپنے تزکیہ کے لیے جو ہے وہ یہ اپنے پر دیکھے کہ بھائی اس کے اندر کیا اخلاقی گراوٹ ہے اور کیا ہے اور کس طریقے سے. انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہے، لیکن شیخ کو نہیں، شیخ کی تقلید نہیں کرنی ہے. اور وہ بھائی آپ ایک طرف مولانا رومی کی بات کرتے ہیں، شیخ سعدی کی بات کرتے ہیں، اور یہ سب اسی ڈسپلین میں تھے، ان سب کے شیخ تھے. مولانا رومی تو وہ شعر مشہور ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تاز غلام شمس تبریزی است. اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ کرتا تو یہ مولانا، یہ مولوی مولائے روم نہ بنتا. کتنے اشعار ہے کہ بھائی نفس اس طریقے سے وہ دھوکے باز ہے کہ خود سے انسان چاہے کہ یہ نفس کو مات دے دے، یہ ممکن نہیں. اس کو شیخ کامل مکمل کی ضرورت ہے، جو اس کے اوپر نگاہ رکھے اور اس کے نفس کی ہر مقاصد سے جو ہے وہ واقف ہو اور اس کو صحیح وقت پر ٹوک دے اور اس کی اصلاح کرے. خود سے اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کیوں اللہ سے پرتا؟ صحابہ کو یہ حکم ہوتا اپنا تزکیہ کر لو؟ نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ان کا تزکیہ کیجئے. تو یہ شیخ کی ضرورت سے کیسے انکار کر رہے ہیں آپ؟ خود سے وہ ہو جائے گا، وہ تزکیہ خود سے ہی ہو جائے گا. جس طریقے سے آپ کے اندر فکری جو ہے وہ ترقی ارتقاء ظاہر ہے یہ ہوئی ہے، اور ہوتے ہوتے آپ تصوف کے یہاں تک پہنچ گئے کہ خانقاہ کی ضرورت، تربیت و تزکیہ کی ضرورت، کہ آپ بھی جو ہے ہمنوا تو بن گئے، لیکن چونکہ پوری زندگی تو تصوف کی مخالفت کی، اس کو مختلف طریقے سے جو اس کا انکار کرتے رہے، اب وہ اقرار کیسے کریں اور اسی کو مکمل طور پہ کیسے اختیار کریں؟ تو آپ نے بیچ کا کوئی راستہ نکال لیا ہے. بس اللہ ہی جو ہے یہ کریں. اب دیکھیے ایک صاحب اور اٹھے، انہوں نے جو ہے وہ بھی کسی بزرگ کا اور کہا کہ بھائی وہ شیخ مقتدیٰ تھے. انہوں نے اپنے سالکین کو کہا کہ بھئی یہ دیکھو کہ سب سے پہلے امام مان جو ہے اللہ کے رسول پر لانے والے کو ان کی بیوی، ان کا دوست اور ان کا غلام زید. تو یہ کیوں؟ یہی 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بہت قریب ہے اور جلوت الخلوت ہر چیز سے وہ واقف ہو جاتے ہیں. ایک دوست، ایک بیوی اور ایک وہ شخص غلام جس پر آپ کا اختیار ہے. تو وہاں اگر آپ ظالم ہوں گے تو وہ غلام اور نوکر جو ہے اس کو محسوس کرے گا. لیکن آپ پر ایمان، یہ آپ کا قریب ترین آدمی جو ہے وہ پہلے آپ پر ایمان کیوں لایا؟ کیونکہ آپ کی شخصیت جو ہے متاثر کن تھی. آپ کی شخصیت کو ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایسا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. تو شخصیت کا انکار نہیں ہے. ایک صاحب نے یہ جاوید احمد گامدی صاحب کے، وہ بہت خاص ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیے صوفی کا یہاں پہ تذکرہ اور ان کے حوالے سے، تو آپ کہاں سے وہ سب چیزیں لیں گے؟ تزکیہ کی چیزیں سب ظاہر ہے وہ صوفیائی سے چورائیں گے اور آپ ایک نیا وہ بنائیں گے، جبکہ آپ اس فن کے ہیں نہیں. اس فن کا بالکل ایک وہ قائم ہو چکا ہے. اس میں آئیے، اس میں اختیار کیجئے، کسی اللہ والے کی اس میں رہیے اور پھر خانقاہ بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ اس لائق بنائے، مربی بنائے کہ آپ اپنے لوگوں کی جو ہے تربیت کر پائیں، تزکیہ کر پائیں. لیکن اس سے الگ ہو کر اور شیخ کامل کی تقلید سے باہر ہو کر کیسے یہ تربیت کا اور یہ تزکیہ کا عمل کیسے جو ہے یہ انتہا کو اور اپنے انجام کو پہنچے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. خود ہی جو ہیں مطلب وہ کہیں کہ کہتے بھئی ہر باپ کا کوئی باپ ہوتا. حکیم اختر صاحب نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو اپنا باپ مانیں گے جس کا کوئی باپ نہ ہو؟ یا یہ ممکن ہی نہیں. لوگ کہا کیا بے عقلی کی بات کرتے ہو، ہے نا؟ تو یہ ایک بالکل ایک نظام ہے. تو اگر آپ تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی تزکیہ جو ہے کسی نے کیا ہو. اور یہ بالکل ایک، اب دیکھیے صوفیہ کے یہاں یہ ڈسپلن موجود ہے کہ اس نے ان کا کیا، وہ اس کے ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتے ہیں، پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ دوسروں کی تربیت کرنے کے لائق ہو چکے ہیں. یہ کیسے انکار ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی میں آخر میں وہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ چیزیں پڑھ دوں گا کہ مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ اور یہ بالکل یہ تربیت اور تزکیہ کا جو کام ہے یہ مکمل ہی نہیں ہوگا شیخ مقتدیٰ کے بغیر. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے ابھی خانقاہ، آپ دیکھیں وہ خانقاہ کا قیام عمل میں آیا ہے جاوید احمد گامدی صاحب کے اس میں. اب یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ جاوید احمد گامدی صاحب نے وہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بھائی اتنی 65 سال کے بعد مجھے اس کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ صرف علم سے وہ کام نہیں چلے گا. اس کے لیے بہت ایک تزکیہ کا ایک
یہ ہونا چاہیے، انسان جس میں جو ہے ٹارگٹ ہو، مقصود جو ہے وہ انسان ہو، کہ وہ انسان، یہ شخصیت جو ہے وہ یہ بہت متاثر کن ہوتی ہے کہ صرف کتابوں کو پڑھنے سے اور علمی جو ہے موشگافیاں کرنے سے بات جو ہے بنتی نہیں ہے۔ تو چلو یہاں تک تو یہ پہنچے۔ مولانا روم کے ایک بات پر وہ کہتے ہیں کہ 50 سال علمی زندگی گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا رومی نے جو بات کہی ہے وہی صحیح ہے۔ جاوید احمد غامدی دیکھ سن لیجئے آپ کہ وہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو ارے بھائی جو لوگ تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی وہ سب جعلی تو کہتے ہیں نا کہ سٹی گولڈ اسی لیے وجود میں آئے کہ گولڈ بھی کہیں ہے، تو اگر آپ کو کسی سچے شیخ کی ضرورت ہے، واقعی میں آپ ان کو تلاش رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ وہاں تک نہیں پہنچیں گے؟ ضرور پہنچیں گے، اللہ پہنچائے گا وہاں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ اہل اللہ نہ پیدا ہوں، اللہ والے نہ ہو، تو دنیا کب کی فنا کر دی جائے؟ تو ہے تو ان کو تلاش کریں اور اس طریقے سے اپنا جو ہے تزکیہ پہلے مکمل کریں، پھر اس طریقے کا ادارہ اگر قیام عمل میں لاتے ہیں تو مرحبا، خوش آمدید، خیر مقدم ہے اس کا۔ لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ چورانا، اس کو تو چوری کہیں گے بھائی، سرقہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیے یہ سب لفظ جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے استعمال کیا ہے، تنقید بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ معیت حبی، معیت الہی، اللہ کی جو ہے حالت ہو جائے کہ اللہ سے ایک رابطہ بن جائے، راضیہ مرضیہ، یہ سب استعمال انہوں نے اپنی تقریر میں اس سب لفظ کا استعمال کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے کہا کہ شیخ کون ہوگا بھائی؟ تو کہا کہ دین کے معاملے میں، یہ تصوف کا ماڈل ہے، اس میں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، دین کے معاملے میں شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کہاں سے انہوں نے یہ نکالا؟ بھئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے، وہ جو ہیں کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا ہی کہیے۔ بس وہ کہہ رہے کہ صحابہ کرام کو آپ اپنا رول ماڈل بنائیں، وہ ہمارے لیے بات تو پھر ہو گئی وہی کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا۔ اگر کتابوں، یہ تو کتاب ہی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں تو کتابوں سے ہی پڑھیں گے، پھر تو بات وہیں آ گئی۔ کوئی زندہ شخصیت ہو جو آپ کی پر نگرانی کرے اور نفس کی ان چیزوں کے تمام مقاصد اور اس کے فریب سے جو ہے واقف ہو، تو پھر نہ یہ بات بنے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اب تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ تبدیلی کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اسی فن کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فن کا اصول ہے کہ فن میں جو ہے تبدیلی وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن کے اندر ہے۔ ہمارے دیکھیے سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تبدیلی کی، وہ چشتیہ وغیرہ میں نفس ابتدا ہوتی تھی تربیت کا اور تزکیہ کا، انہوں نے اندراج النہایہ فی البدایہ پہ تمام سلاسل کو چلا دیا اور تبدیلی کی۔ بیعت سے پہلے جو ہے وہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ سید صاحب چونکہ خود بھی جو ہے کسی جعلی اور شیخ کے اس میں آ گئے تھے، تو دیکھا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب تو آپ بیعت ہو گئے، اب آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام الطریقہ ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے شاید وہ کروایا گیا کہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ زمانہ ہو چکا ہے کہ طالب پھنس جاتے ہیں، ان جعلی شیخ اور مرشید اور اس طریقے سے لوگ بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، بیعت ہو جانے کے بعد جو ہے پھر آدمی کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے وہ تبدیلی کی کہ بھائی ہمارے سلسلے میں سید عبدالباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت سے پہلے ہی تعلیم ہوتی ہے، بیعت بہت کچھ خاص معاملہ نہیں ہے، تو تبدیلی ہوتی ہے۔ اندراج النہایہ فی البدایہ کا جو اصول ہے، جو نقش بندیہ سلسلے میں ہے، پھر وہ مجددیہ سلسلے میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو انہوں نے چشتیہ میں، قادریہ میں ان کے امام کی اجازت سے، یہ اس طریقہ کچھ جو لوگ وجدانی معاملہ رکھتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں، اس بات کا یہ کریں گے کہ ایسا ہے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب اس سب چیزوں سے تو معاملہ پڑا نہیں ہے، تو اس کا انکار کرتے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ مقتدی کے سے کیسے آپ انکار کریں گے؟ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جو ہے یہ مکتوبات مربانی میں انہوں نے جو بات کہی، دیکھیے اقتباس جو ہے وہ میں آپ کو کچھ یہ کر دوں کہ اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتدی کی تقلید پر منحصر ہے، اس کے تصرف کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا، شیخ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سریندی رحمۃ اللہ علیہ، رابطہ کا حاصل ہونا جو پوری مناسبت پر مبنی ہے، غیبت کے زمانہ میں بڑی نعمت سمجھیں اور مبانے کے دور ہونے تک دلوں کے قرب پر کفایت کریں۔ مطلب شیخ اگر دور ہو جائے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ سے جو ہے رابطہ رکھیں، چاہے اگرچہ وہ روحانی طور پر ان کو دل میں یہ رکھیں، اور اس قرب کے باوجود بدنوں کے قرب کی خواہش کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بدنی صحبت مطلب قربت، شیخ کا زندہ شیخ کی قربت جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری نعمت اسی قرب پر موقوف ہے۔ شیخ کی قربت کے بغیر کام نہیں بنے گا، اور شیخ وہی ہوگا شیخ۔ اب جاوید احمد گامدی صاحب اگر کہیں کہ وہ شیخ ہیں یہ ہیں، تو بھئی ان کا تو اس طریقے سے معاملہ ہی نہیں ہوا نا، ظاہر وہ علمی انہوں نے وہ چیز کیا ہے، تو بھئی تو پھر علم جو ہے آپ سے پھیلے گا۔ اگر جو بھی علم جس کو آپ کہہ رہے ہیں جہاں سے بھی لیا ہے، فرائی اسکول آف تھاٹس۔ خواجہ اویس کرنی باوجود قرب قلبی کے جو کہ قرب بدنی حاصل نہ ہوا، اس لیے ان لوگوں میں سے ادنا آدمی کے درجے کو بھی نہیں پہنچے جن کو قرب بدنی حاصل تھا۔ دیکھیں صحبت کتنی ضروری ہے کہ حضرت اویس کرنی کو مقام ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سونے کا پہاڑ خرچ کرنا ان کے ایک سیر بھر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ رتبہ، یہ مقام صحبت سے صرف ملا ہے، بس صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ مکتوب نمبر 222 صفحہ نمبر 522۔ جاننا چاہیے کہ شیخ بننے اور حق کی طرف خلق کو دعوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ الشیخ کان نبی فی قومہ کان نبی فی امتی، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ ہر بے سر و سامان کو اس بلند مرتبہ سے کیا مناسبت ہے؟ ہر گدائے مرد میدان شود اس آخر سلیمان کسے شود، ہر گداگر مرد میدان نہیں ہو سکتا، پھر مچھر آخر سلیمان کیسے بن سکتا ہے؟ ابھی سب بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے بھائی آپ نے وہ خانقاہ وہ نیا ماڈل، وہ مولانا مودودی نے بھی وہ اس کو ضرورت، ان کو بھی ضرورت محسوس ہوئی تھی، لیکن آپ الگ ہٹ کر اس فن سے الگ ہو کر اس فن میں تبدیلی کریں گے تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ اور یہ اصول ہے ٹھیک، جاوید احمد گامدی صاحب ایک عقل مند آدمی ہیں، دنیا دیکھا ہے کہ کیسے اس میں تبدیلی کریں گے۔ یہ بالکل ایک فن ہے، تربیت کا، تزکیہ کا جو ہے یہ بالکل ایک فن ہے، اور اس کے بڑے ماہرین گزرے ہیں۔ آپ ان کی کتنی خدمات، آپ خود ان کا نام لیتے ہیں، آپ کو لینا پڑے گا، وہ اس کے ماہر ہیں۔ علم نفسیات پہ کام کریں گے تو علم نفسیات کے ماہرین کی باتیں آپ کو لینی ہوں گی، علم قرات کی بات کریں گے تو علم قرات کی جو ائمہ ہیں ان کی باتیں لینی ہوگی۔ اگر آپ جو ہے فقہ کی بات کریں گے تو علم الفقہ کے جو ماہرین ہیں ان کی باتیں لینی پڑے گی، ہر فن کے ماہرین ہیں۔ تو پھر علم تصوف سے یہ بھائی بغض کیوں ہے اور اسے اتنی بود کیوں ہے؟ علم تصوف کے ماہرین نہیں ہیں اور ان کے کارنامے نہیں ہیں، ان کے خدمات نہیں ہیں، کتنی بڑی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اب یہ تو اس پہ اگر بات ہو تو بہت طویل بات ہو جائے گی۔ دیکھیے اس طریق کا مدار دو اصولوں پر ہے، ایک شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی راضی نہ ہوں۔ یہ صوفیہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ جو ہے شریعت سے بزدن کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مجدد صاحب فرما رہے کہ شریعت سے بالکل نہیں ہٹنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو آپ کو عمل کرنا ہے، تب یہ سلوک طے ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص پر اس طرح راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں، بلکہ اس کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں زیبا اور محبوب دکھائی دیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی کی باتیں ہیں کہ شیخ مقتدیٰ کی کس حد تک ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ کی خانقاہ کیسے چلے گی؟ ہر آدمی جو ہے وہ خود ہی جو ہے کہ کوئی اسپتال دیکھا ہے جس میں مریض ہی اپنا علاج کر لیتا ہو؟ وہاں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل تصوف جو ہے جسٹ لائک بس وہ علم طب ہے، جو ڈاکٹری ہے وہ جسمانی امراض کا وہاں
وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ روحانی امراض کا جو علاج ہے وہ روحانی ڈاکٹر کریں گے، آپ خود سے نہیں کر سکتے، اس بات کو مان لیں۔ اس پہ بہت دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ بس، اور اس لیے دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ جو ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، شخصیات کی طرف اللہ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ سب کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، شخصیت کی طرف جو شخصیت کے بغیر آپ کا نہیں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیشہ شخصیت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مبذول کرتا ہے کہ ان کا ساتھ پکڑو، تب تمہارا جو ہے کچھ وہ بنے گا، شخصیتوں کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو کتنی باتیں ہیں جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ پھر یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا، تو بس اللہ ہی خیر کرے۔ اب دیکھیے ان کی خانقاہ کا کیا بنتا ہے۔ بس چونکہ میں نے وہ دیکھا تو لگا کہ بھائی اس پر بھی جو ہے کوئی بات جو ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح جو ہے سمجھ عطا کرے اور ہر قسم کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ بھی رکھے، آمین یا رب العالمین۔